بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، دانشوران ملت، میرے دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین بہنوں، آپ کے اس مشہور اور تاریخی شہر میں اور اس جامعہ اسلامیہ جو قدیم اور مشہور دینی درسگاہ ہے، اس میں حاضری کا پہلا موقع ملا اور ہم ممنون ہیں کہ مجھے اس موقع پر کچھ کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ میرے دوستو، کوئی لمبی تقریر آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ ایک بات ہے جسے آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ دیکھو، اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک زندہ کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، دنیا کی تمام انسانوں کے واسطے مشعل راہ ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی سیرت پاک ایک زندہ اور تابندہ سیرت ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ زندگی ہے۔ اور جو لوگ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے اسلام پر فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ وہ ملت، وہ امت جو کسی نبی کے مبعوث ہونے سے، کتاب کے نازل ہونے سے بنتی ہے، وہ آخری امت ہے آپ اور زندہ امت ہے آپ۔ جب تک یہ قرآن ہے اور انشاءاللہ رہے گا قیامت تک، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے جب آپ وابستہ ہیں، آپ کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس وقت تک آپ ایک زندہ ملت ہیں۔ اور اس زندہ ملت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ اس وقت دنیا کے تمام انسانوں کو اخلاقی اور روحانی انحطاط سے نکال کر ان کو صحیح انسانیت کی راہ پر لگانا ہے۔ دنیا امن کو ترس رہی ہے، انصاف کو ترس رہی ہے، محبت کو ترس رہی ہے، ہمدردی اور مروت کو ترس رہی ہے، انسانوں کے درمیان میں برابری اور مساوات کو ترس رہی ہے۔ یہ خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ دنیا کے تمام انسانوں کو بتلا سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام تعلیم یہ ہے، اسلام کا نظام عدل یہ ہے، اسلام میں مردوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہر ایک کا درجہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور جناب محمد رسول اللہ نے اپنے ارشادات متعین کر دیا ہے۔ عورت ماں اگر ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے اور آپ نے اس کو محبت کے ساتھ پوسا اور پالا تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص محبت قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو ماں کی خدمت پر جنت، بیٹی کی پرورش پر جنت، اور بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آج جو عورتوں کی آزادی کا اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، اسلام نے عورت کو عزت کا وہ مقام عطا کیا ہے جو نہ دنیا کے کسی مذہب نے اس کو دیا اور نہ دنیا کے کسی قانون نے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آل
انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اور قانون الہی جو کتاب و سنت سے مرتب ہوا ہے ہم اس کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شاعر اسلام ہیں، اسلام کی پہچان جن سے بنتی ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس اسلامیہ، ہمارے قبرستان یا اور دینی ادارے یا پھر وہ معاملات نکاح کے اور طلاق کے اور اسی طرح وراثت کے جو احکام ہیں جو مسلم پرسنل لا کے ضمن میں آتے ہیں، ان سے ہماری شناخت اور پہچان بنتی ہے۔ اگر اس میں کوئی باہر کی طاقت مداخلہ کرتی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ہم کسی بھی پارلیامنٹ کو، کسی اسمبلی کو، کسی قانون ساز ادارے کو یا کسی عدالت کو شریعت اسلامی میں ترمیم کرنے کا یا اس کو بدلنے کا کوئی اختیار ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ کہنا بے شک باہر کے لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن اصل حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم خود شریعت پر عمل کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں نماز، روزے اور حج میں جو احکام ہیں، معاملات، لین دین، تجارت کے اندر جو احکام ہیں، اخلاق کے بارے میں جو احکام ہیں، اور معاشرتی احکام جو کیا حقوق ہے والدین کے، کیا حقوق ہے بھائی بہن کے، کیا حقوق ہے پڑوسی کے، اپنے بال بچوں کے اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل ویال کی نظر میں، بیوی کی نظر میں بہتر ہو، اور میں تم سب میں بہتر ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھتے ہو پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسا ہی آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل ویال کے ساتھ محبت کا وہ سلوک کرو جو ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص مومن و مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے دل کی چاہت ہماری لائے ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، یعنی ہمارا دل وہی چاہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ چاہے اس کی کتنی چمک دمک نظر آئے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں جتنی غلط رسمیں داخل ہو گئی ہیں، اور شادی بیاہ میں جو ہم فضول خرچی کرتے ہیں، ہمارے ہاں بیجا طلاق ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں وراثت میں ناانصافی ہوتی ہے، اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کے مہر دینے میں ہم بخل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا آتوا صدقاتہن نحلہ، تم اپنے بیویوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ یہ سارے احکام ہیں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور خود آپ اپنی زندگی میں سمو لیں گے شریعت کو، تو وہ کسی باہر کی طاقت کو ہمت بالکل نہیں ہوگی کہ اس کو ترمیم کرے۔ اپنے نزاعات کو، اپنے جھگڑوں کو اگر جو ہوتا ہے اس کو عدالتوں میں لے جانے کے بجائے علماء کے درمیان میں طے کر لیں، اور جس طرح اور مسائل عالموں سے پوچھتے ہیں اسی طرح آپ پوچھیں نکاح کا کیا صحیح طریقہ ہے، مشروع طریقہ کیا ہے۔ طلاق کی ضرور نوبت ہی آ جائے، اگر کسی طرح نباہ کی صورت نہ ہو تب طلاق دینے کی اجازت ہے، وہ بھی عالموں سے مشورہ کر لیجئے کہ کس طرح سے اب آخری موقع آ گیا، ہم دونوں میں نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو طلاق کس طرح ہوگی۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا بیٹی چھوڑ کر گئے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، گارجین شپ کیسے ہوگی، حضانت کے کیا مسائل ہیں۔ غرض یہ کہ وہ مسائل جس سے آج مسلم قوم، مرد اور عورتیں سب کے سب غافل ہیں، ہمارے علماء کی، اساتذہ مدارس کی، ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ یہ عائلی مسائل جو مسلم پرسنل لا کے ہیں ان کی حقیقت آپ لوگوں کو سمجھائیے اور بتائیے۔ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، پرسنل کہتے ہیں ذاتی یا مسلمانوں کے جو احوال شخصیہ ہیں، ان کے جو فیملی لا ہیں،
اور وہ کسی حکومت سے متصادم نہیں ہے۔ یہ جان لو کہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس کا الیکشن کی سیاست سے، ووٹ کی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے مذہب والوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کسی دوسرے مذہب کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ان مسائل سے بحث کرتا ہے جس میں دونوں فریق مسلمان ہوتے ہیں۔ دونوں فریق مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو دستور اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزاریں۔ اس میں کسی کو کسی مداخلت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہر مذہب کو اور اس کے طریقے پر گزارنے کی، زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال ہم تو پابند ہیں احکام شریعت کے، قرآن اور حدیث کے احکام کے پابند ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جب اس امت وسط ہیں، ہم جب خیر امت کے لقب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کیا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، اور آج کی دنیا جو فساد میں مبتلا ہے، آج کی دنیا جو بدعنوانی اور بے انصافی اور ظلم کی شکار ہے، اس کو برائیوں سے اور طرح طرح کی معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہے، اس کو اس گڑھے سے نکال کر کے اوپر لانے کے لیے آپ بے چین ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس معاملے میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ جہنم کے جہانے پر پہنچ کے اس میں گرے جا رہے ہو، اور میں تم کی کمر پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوں۔ آج یہ ذمہ داری امت کی ہے۔ اگر انسانیت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے، تباہی کے گڑھے میں جا رہی ہے، تو اس کو اسے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہوگا جب آپ ایک زندہ ملت اور باحوصلہ ملت ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اس طرح زندہ انسان کو بڑی منزل پر جانے میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قوت ارادی سے جاتا ہے۔ اسی طرح زندہ قوم، زندہ ملت اپنے مسائل اور مشکلات کو خود اپنے قوت اور طاقت سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی بصیرت سے، اپنے قائدین کے مشورے سے وہ حل کرتی ہے۔ اس طرح مسجد میں آپ کا امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر بھی آپ کی کوئی لیڈرشپ ہونا چاہیے، کوئی قائد ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ قائدین علماء اور حضرت صدر محترم جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے آپ کا عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، ہم ایک کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں گے، ہم ایک کعبے کے جمعوں کی نماز پڑھتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بس ہم ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ خود دین پر عمل کریں، اور دوسرے انسانوں کے سامنے اسلام کا اسلام کا بہتر تعارف اپنے قول سے بھی کریں اور اپنے عمل سے بھی کریں۔ ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو دنیا اسلام کو نہیں سمجھے گی، اس لیے ہمارے قول عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم طے کرنے کے جو شریعت کا سیدھا اور سیدھا راستہ ہے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی صرف رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور میں اہل بھٹکل کو اور خاص کر جامعہ کے اساتذہ کو اور حضرت مولانا الیاس نذری ان کے رفقا کو اپنی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بورڈ کے عاملہ کے اجلاس کو کامیاب بنایا اور یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، جس میں علماء کرام آپ سے خطاب کریں گے اور آپ ان کا پیغام لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔